قلب ماہیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، استحالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر کلی طور پر یا جزوی طور پر اس پر دلالت کرتے ہیں۔ استحالہ کا لفظ نسبتاً ایک جامع لفظ ہے، ایک اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے استحالہ اور قلب ماہیت کا لفظ کے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہم اس کو نیچرل چینج، کسی چیز کی ماہیت میں تبدیلی، فزیکل چینج، کسی چیز کی ظاہری حالت کا بدلنا، یا کیمیکل چینج، کسی چیز کی کیمیائی تبدیلی کا مرحلہ، یا جیلیٹین کے حوالے سے جو ہم نے بات ذکر کی تھی، وہاں یہ بات آئی تھی کہ جب ہم ہڈی کے مختلف اجزاء کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، دیگر مختلف اجزاء ہیں یا کولیجن ہے، تو جب ہم اس میں سے ایک جز کو، کولیجن کو نکال کے اس کو اپنے مصرف، اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں اور اس کے لیے اس کو لیکوڈ فارم میں، مائع کی حالت میں لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کو سکھا کے، تو مطلب اس کو جو کلائن کرنے کا سارا طریقہ ہے اور اس کو چونے کے ساتھ اور تیزاب کے ساتھ اور ہیٹ دینے کے نتیجے میں جتنے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو ان سب کے نتیجے میں بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے تمام اجزاء میں سے صرف ایک جز جو مقصود ہے، کولیجن، اس کو حاصل کرنا اور اس کو اپنے مصرف میں اس کو استعمال کرنا، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے اور اس کا زیادہ تر استعمال اسی مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے اس میں پیش نظر رہتی ہے۔ تو ڈی نیچریشن کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ہڈی کی اور کھال کی اپنی جو نیچر ہے، اس نیچر کو توڑ دینا اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق اس کا جو جز ہمیں مقصود ہے، جو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو وہ حاصل کر لینا، یہ بنیادی مقصد اس میں ہوتا ہے۔ جی آپ نے ٹرم یوز کی ڈی نیچر، ڈی نیچریشن۔ اچھا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میٹامورفوزس۔ میٹامورفوزس کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اور اس کو میں نے ڈھونڈا، سرچ کیا، تو بنیادی طور پر تو یہ مختلف اشیاء میں تدریجاً آنے والی تبدیلیوں کو واضح کرتا ہے۔ یعنی یہ مختلف حشرات الارض کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کہ وہ ایک معمولی سے خلیے سے لے کر یا انڈوں سے لے کر اور وہ ایک پوری جسامت کے حامل کس طرح اس کی تشکیل ہوتی ہے، کس طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے، کیا اس کا نظام ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر میٹامورفوزس کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قلب ماہیت کی جو اصطلاح ہے یا استحالہ کی جو اصطلاح ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بڑی جامع اصطلاح ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر تبدیلی، اور وہ تبدیلی کتنی مقصود ہے، کتنی مطلوب ہے۔ استحالہ کی ایک تعریف ذکر کی گئی، اور اس اصطلاحی تعریف سے ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ تغیر ماہیت الشیء تغیرا لا يقبل الاعادہ۔ کسی چیز کے اندر، کسی چیز کی ماہیت کے اندر ایسی تبدیلی کا واقع ہونا لا يقبل الاعادہ، کہ دوبارہ اس کو واپس اپنی حالت پر نہ لایا جا سکے، اس کے اندر وہ تبدیلی واقع ہو جائے اور وہ پھر لوٹ کر واپس اپنی اصل حالت، اپنی پچھلی والی حالت کے مطابق وہ دوبارہ نہ ڈھل سکے، اس کے مطابق وہ دوبارہ نہ جا سکے۔ اسی طرح اس کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ تحول ماہیت الشیء الی ماہیت اخری، تحول ماہیت الشیء الی ماہیت اخری،
کسی ایک چیز کی ماہیت کا دوسری چیز کی ماہیت میں تبدیل ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا، ظاہر ہے کہ تغیر ماہیت الشیء تغیرا لا يقبل الاعادہ، یہ ایک ایسی جامع تعریف ہے کہ جس سے ہمیں اس چیز کا احساس اور اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ استحالہ کے نتیجے میں کوئی بھی چیز کلی طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پہلے والی حالت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کا نام بھی الگ، اس کے اوصاف بھی الگ، اس کی امتیازی خصوصیات بھی الگ۔ کیا استحالہ ممکن ہے؟ کیا قلب ماہیت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بعض فقہا کی یہ رائے موجود تھی کہ استحالہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر اگر تبدیلی آئے گی یا اس کی ماہیت کے اندر کوئی چینج آئے گا تو وہ کلی طور پر نہیں آ سکتا، اور اس کے کوئی نہ کوئی اجزاء یا اس کی کوئی نہ کوئی خصوصیت جو ہے وہ بہرحال موجود ہوتی ہے۔ جیسے مثال پیش کی جاتی ہے نا کہ شراب سے سرکہ بنانے کی، تو بعض فقہا نے لکھا ہے اس پہ کہ شراب سے سرکہ اگر بنایا جائے یا بن جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے کہ جو نشے کی کیفیت ہے وہ تو ختم، وہ علت یہاں سے ختم ہو جائے گی، لیکن بعض خصوصیات تو پھر بھی باقی رہیں گی، اور وہ خصوصیت کے جو دونوں میں مشترک ہے وہ رقت کی ہے، وہ لیکوڈ ہونے کی ہے، کہ شراب کی صورت میں بھی وہ کیا تھا، بہنے کی اور مائع کی ایک حالت تھی، اور سرکہ بننے کی صورت میں بھی اس کی شیپ اور اس حوالے سے جو اس کی خصوصیت ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ بعض فقہا کی ایک رائے بہرحال موجود ہے کہ اشیاء میں کلی طور پر تبدیلی اس کی ماہیت میں اور اس کی نیچر میں چینج جو ہے یہ کلی طور پر واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ رائے راجح نہیں ہے۔ راجح رائے یہ ہے کہ مختلف چیزوں میں کلی طور پر اور اسی طرح جزوی طور پر بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ مختلف مراحل ہیں، مختلف اسباب ہیں، ان اسباب کو اگر اختیار کیا جائے یا وہ اسباب از خود واقع ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں تبدیلی جو ہے، تبدیلی قلب ماہیت اور استحالہ کی صورت میں، اس کی صورت میں واقع ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَنَا ثُبُوتُ انقلاب الحقائق، کہ ظاہر کیا ہے، أَنَّ مَذْهَبَنَا ثُبُوتُ انقلاب الحقائق بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي انقلاب عین النجاسة كَانقلاب الخمر خلا، کہ چیزوں میں جو بذات خود وہ چیز ہے، جو متعین وہ چیز ہے، جو عین وہ چیز ہے، تو اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور مثال یہاں پر ذکر کی کہ انقلاب الخمر خلن، جس طرح کے شراب کی تبدیلی ہو جاتی ہے کس میں، سرکے میں، والدم مسکن، اور خون جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں، مشک میں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور مختلف صورتیں موجود ہیں، تو اس لیے راجح قول اس باب میں یہی ہے کہ استحالہ ممکن ہے، قلب ماہیت ممکن ہے، مختلف چیزوں میں تبدیلی واقع، لیکن بہرحال اس چیز کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ کلی طور پر تبدیلی واقع ہوئی ہے یا جزوی طور پر بعض اجزاء میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوئی ہے۔